آپ اپنی فہم کے آگے کسی انسان کی فہم کو آگے کریں گے تو قیامت کے دن آپ آسان قرآن، آسان بیان، آسن انسان، آسمانی فرمان، بلسان سلمان۔ جب بہت سارے مسائل میں بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ کے عمل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قضیات میں جو انہوں نے مسائل حل کیے، اور ان کے بعد سلف صالحین کی زندگی میں یہ ساری باتیں نظر آتی ہے، اور تم اکثریت مسلمانوں میں زیادہ لوگوں نے اس چیز کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ ہمیں چار میں سے کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا ہے، جبکہ لفظ تقلید غور کیا جائے تو بڑا ڈینجر ہے۔ اپنے گلے میں پٹا ڈال لینا، جیسے جانور کے گلے میں قلائد قرآن میں لفظ آیا ہے، تو جب پٹا ڈال دیے، رسی باندھ لیے، تو جدھر کھینچے گا کھینچنے والا ادھر کھینچیں گے۔ تو اتباع، اللہ نے قرآن میں حدیث میں اتباع کا لفظ استعمال کیا۔ خود اللہ کے رسول کو کہا کہ تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ کئی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَاتَّبِعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ نازل کیا گیا اے نبی تم اس کی اتباع کرو۔ طلاق کے مسئلے میں سورہ طلاق کی شروع کی آیت ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یہاں پر اللہ نبی کو طلاق دینے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنی آزاد بیویوں میں سے کسی کو نہیں، ایک باندی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو فوراً اللہ نے پکڑ کی قرآن میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، تم کیوں کر رہے ہو حرام؟ تو نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، نبی بھی مکلف ہے اللہ کی گویا کہ تقلید اور اتباع۔ اب اگر تقلید کا لفظ اللہ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن نبی کے ساتھ بھی جب اللہ نے بیعت لینے کے وقت عورتوں کے تعلق سے سورۃ الممتحنہ میں کہا فبایعوہن، پھر آگے کہا ان سے بیعت تو لے لو، وعدہ تو لے لو، اور پھر کہا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف، آپ کی بیعت کے بعد کسی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ تو سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف، اس آیت میں یہ مفہوم چھپا ہوا ہے کہ يَعْصِينَكَ فِي منکر میں تمہاری نافرمانی کر سکتی ہے، اور نبی سے ممکن ہی نہیں ہے وہ، لیکن پھر بھی اللہ نے وہ آپشن وہاں پر قرآن میں رکھا ہے۔ تو اتباع اللہ کی، نبی کی، رسول کی، قرآن کی، حدیث کی، اللہ کے رسول جو قضیات جس حالات میں کر دیے اس کی، یہ تو ہم پر فرض ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بڑی افسوس کی بات ہے، جو چار ائمہ کا نام لیا جاتا ہے وہ بیچارے دیانتدار تھے، وہ خود کبھی نہیں چاہے کہ ہمارے نام سے مسلک بنے، لوگ ہمارے متبع بنے، اور ہمارے نام سے ایک الگ جماعت بنے، اور ہمارے نام سے کوئی جو فرقہ بنے وہ دوسروں سے لڑے جھگڑے، دوسروں کو کافر کہے۔ یہ چاروں میں سے کسی کی دل کی خواہش نہیں تھی، اور اگر وہ چاروں آج واپس آ جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ سب سے پہلا کام یہ کرو جو ہمارے نام سے تم نے فرقہ، جتھا، گروپ اور مسلک بنا لیا، پہلے یہ ختم کرو اور اللہ کی نبی کی اطاعت پر آؤ، ان کی تقلید پر آؤ۔ تو پھر تقلید کا جو لفظ گلے میں پٹا ڈال کر جانور کی طرح کھینچنا، یہ تو بالکل ہر طریقے سے حرام ہے، یہی تقلید اعمیٰ، اندھی تقلید کہی جاتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں جب سمجھائی جاتی ہے تو ایک صاحب نے لکھ کر بھیجا ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مقدم نہیں کرتے، بلکہ قول نبی کو سمجھنے میں فہم ابو حنیفہ کو اپنی فہم پر مقدم کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عقل کا دروازہ ان چار لوگوں پر آ کر بند ہو گیا، اب ان کے فہم کے بعد فہم کا دروازہ بند ہو گیا، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، استخراج استنباط کا دروازہ بند ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ جو چار گزرے ہیں، دنیا کی اکثریت جن چاروں کی تقلید کی گن گاتی ہے، تو ان چاروں کے بعد دنیا میں عقل ختم ہو گئی، اب ان سے زیادہ بڑا عقل والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا، کوئی فہم والا پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں عقل بس وہ چار میں ہی بٹ کے ختم ہو گئی۔
تو یہ غلط فہمی ہے۔ اب اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی فہم کو اپنی فہم پر مقدم کرتے ہیں تو وہ خود اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ان کی فہم، ان کی سوچ، ان کی ادراک خود بتا رہی ہے، سمجھ رہی ہے، سمجھ جاتے جب قرآن کھول کے انگلی رکھ کے بتا دو کہ دیکھو طلاق کے مسئلے میں بنا دو رجوع کے، بنا دو عقد جدید کے عورت حرام نہیں ہو سکتی، اور یہ پروسیجر کا نام ہے، دیا جائے گا طلاق، اس کے بعد عدت ہوگی، عدت میں رجوع ہوگا، اور صرف ایک طلاق ہے چھونے سے پہلے جس میں عدت نہیں ہے، باقی ہر طلاق میں عدت ہے، عدت ہے تو رجوع ہے، اور بنا رجوع کے دوسرا طلاق نہیں ہے، جیسے بنا نکاح کے پہلا طلاق نہیں۔ یہ دوسری ویڈیو میں ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ تو جب یہ اللہ کے حدود، کلیئر کٹ قرآن کے حدود، یہ بتانے میں حدیث میں بھی جانا نہیں پڑتا، قرآن کے حدود جب بتاؤ تو ان اماموں کی تقلید کرنے والوں کو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ہوتا کیا ہے، شیطان ان کی مت مار دیتا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر یہ پلٹ پڑتے ہیں، بھیجا ان کا پلٹ جاتا کہ ارے ہم کو تو سمجھ میں آ گیا، لیکن امام حنیفہ کو کیوں نہیں سمجھا تھا، چاروں ائمہ کو کیوں نہیں سمجھا تھا۔ پھر یہ جو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فہم کے آگے ائمہ کی فہم کو مقدم کر رہے ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ بالکل قرآن کی آیتیں جو حدود اللہ طلاق کے بتائے جا رہے ہیں ہمیں سمجھ میں آ گئے، یہی صحیح ہے، یہ حق ہے، اسی پر چلنا چاہیے، لیکن پھر اندھی تقلید کے نام پر اندھے بنتے ہوئے ثم نکسوا علی رؤوسہم الٹے پیروں پھر جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑے تھے، ہم سے زیادہ قرآن جانتے تھے، عربی جانتے تھے، یہ کہہ کر عذر لنگ نہیں ماننا ہے تو یہ عذر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اس چیز میں جھوٹے ہیں کہ اپنی فہم کو ائمہ کی فہم کے پیچھے کرتے ہیں، ان کی فہم کو مقدم کرتے ہیں، اس پر غور کرنے کی۔ اسی بات کو بندے نے اور بھی طلاق کی آیتوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کی حدود طلاق کے تعلق سے جو علماء نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اقوال الرجال، فتاوی، رائے قیاس کے پیچھے جا رہے ہیں، اسی لیے اس تقلید کے مسئلے پر بولنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ ہم نے آسمانی آواز چینل پر بہت ساری ویڈیو اللہ کے حدود جو طلاق کے تعلق سے بتائے ہیں، اور اس میں کھول کھول کر بتا دیا کہ یہ چاروں ائمہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے نام سے مسلک بنے، ہمارے نام سے الگ جماعت، فرقہ، گروہ بنے اور آپس میں جھگڑے، ایک دوسرے کو کافر کہیں، یہ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو واپس آئیں گے، یہی کہیں گے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جو ہمارے نام سے تم نے مسلک، فرقہ اور جتھا بنا لیا، مسجدوں کو بانٹ دیا، اللہ کا گھر نہیں، فرقے اور مسلک کی بنیاد پر مسجدیں پہچانی جا رہی ہے، تو وہ تو پہلا کام یہ مسجدوں سے اپنے نام کا بورڈ ہٹائیں گے، اور جس اپنے نام کے مسلک کی مسجد بنی وہ ختم کریں گے، اللہ کا گھر کہیں گے۔ یہی کام آج کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے تو انشاءاللہ عزت ملے گی، ورنہ یہ اتنا بڑا دلدل ہے کہ اللہ تعالیٰ تبدیلی قوم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تبدیلی قوم کے عذاب کی قرآن میں 6-7 جگہ آیتیں ہیں۔ ان یشاء یذہبکم فسوف یأتی اللہ بقوم علی ان نبدل خیرا منہم فسوف یأتی اللہ بقوم، یہ ساری آیتیں اللہ نے جگہ جگہ بیان کی ہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ ان تمام آیتوں پر غور فکر کرنے، سمجھنے، پڑھنے، سننے کی توفیق عطا کرے۔ ہم نے آسمانی آواز چینل پر بھی ان آیتوں کو بڑے اچھے انداز سے کھول کے بتایا ہے، اور اگر آگے آنے والے حالیہ عذاب سے امت مسلمہ بچنا چاہتی ہے تو اللہ کی حدود کو پامال نہ کرے، فرقوں میں، مسلکوں میں، جتھوں میں نہ بٹے، اللہ کے گھروں کو نہ بانٹے، ایک ہو جائے، اور اللہ کے گھروں کے دروازے صرف مسلمان کے فرقے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے کھول دے، تو اللہ تعالیٰ یہ آتا ہوا عذاب ٹال سکتا ہے، ورنہ مقدر ہو چکا ہے، یہ امت تباہ ہوگی تبدیلی قوم کے عذاب میں۔ اللہ اسے بچا لے سمجھ دے کر۔ آپ اپنی فہم کے آگے کسی انسان کی فہم کو آگے کریں گے تو قیامت کے دن آپ سے آپ کی فہم کا سوال ہوگا، کسی اور کی فہم کے مطابق آپ چلے نہیں چلے وہ سوال نہیں ہوگا۔ آپ اپنی فہم کے مطابق چلیں گے تو اللہ کے پاس جو بھی جواب دیں گے بچنے کی امید ہے، اور کسی اور کے فہم کے پیچھے اپنی فہم کو ناقص سمجھ کے چلیں گے تب تو دھوکے میں جائیں گے، اس کے مکلف بھی آپ نہیں ہیں۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم پہلے والوں کی عقل کے پیچھے کیوں نہیں چلے؟ یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اس قرآن کو جو اپنی سمجھ، اپنی فہم اور اپنے حالات، وقت
اور دین صحیح حدیثیں اس کو خود سمجھنے کی کوشش نہیں کیے، وقت، حالات، خود کی سمجھ، اور اس کو، کیونکہ جو انسان امام حنیفہ اپنے زمانے کے حساب سے سوچ کے بتا دیے، جو اس زمانے میں ہو سکتا ہے فٹ بیٹھے نہ بھی بیٹھے، لیکن آپ اگر اپنی سمجھ صحیح رکھتے ہوئے قرآن حدیث کا صحیح علم کے مطابق کرو گے تو صحیح نتیجے پر پہنچو گے، اور وہ صحیح نتیجہ ہو سکتا ہے زمانے کے حساب سے امام حنیفہ سے ٹکراتا ہوا ہو، وہ آج کے لیے صحیح ہو، اور امام حنیفہ اس زمانے کے حساب سے جو غور فکر کیے تھے وہ اس زمانے کے حساب سے صحیح تھا، نہ ان پر وزر ہوگا، نہ ان پر اللہ کی پکڑ ہوگی، نہ ہم پر ہوگی۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے بہت سارے ائمہ نے خود جیتے جی اپنے پرانے قول سے اعراض کیا، رد کر دیا، اس کے خلاف کہا۔ اسی لیے چاروں ائمہ کے تعلق سے ملتا ہے قول قدیم اور قول جدید۔ تو جب ایک امام جیتے جی اپنے زمانے میں، اپنی عمر کے اندر، مختلف ادوار میں، حالات کے اعتبار سے فتاوے بدل سکتا ہے تو اس کے جانے کے بعد کیوں نہیں بدل سکتے؟ اب صرف یہ بہانہ کرنا کہ میری فہم اتنی نہیں ہے، یہ تو ایک ڈھکوسلا اور بہانہ ہے، ڈھونگ ہے۔ سب سمجھتا ہے کیا صحیح غلط، لیکن بس وہ ایک جو پرمپرا چلی آ رہی ہے اور لوگوں نے ایک جتھا اور گروپ بنا لیا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام کی بے عزتی ہوگی۔ نہیں، اگر کوئی اپنے امام کی بات کو چھوڑتا ہے، اپنی فہم کے مطابق بدل کے چلتا ہے، تو امام کی کوئی بے عزتی نہیں، امام کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، بلکہ ان کے متبعین پر پکڑ ہوگی جو بلا وجہ اس سے چپکے ہوئے ہیں۔ تو تمسک صرف کتاب اور حدیث کا ہونا ہے، تمسک اقوال الرجال، انسانوں کی باتوں کا نہیں ہونا ہے۔ اور کل یہ صاف کہہ دیں گے، ہم تو کہہ کر آئے تھے، ہماری باتیں ہم بتا کے گئے، زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، موقع کی نزاکت کے اعتبار سے فتاوے دے کر گئے، جو بعد میں موقع، زمانہ، وقت کی نزاکت اور احوال بدلنے سے پھر فتاوے بدل سکتے ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہماری بات دیوار پہ مار دینا، اور یہ ہماری باتوں سے پکڑے گئے، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کو کیا پکڑنا تو پکڑ، ہم تو ایسا بول کر آئے تھے۔ تو وہاں پر تو امام حنیفہ چھوٹ جائیں گے، ان کے اندھے بن کر تقلید کرنے والے پکڑے جائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، جتنا سمجھنے کی کوشش کرو گے سمجھ میں آئے گی، ورنہ قیامت کے دن حساب کتاب میں بہت رسوائی ہوگی۔ اور میری ان ساری باتوں کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو فرقہ نیا بنا ہے اہل حدیث، ہم اہل حدیث ہو جائیں، اور اہل حدیثوں میں بھی بے شمار فرقے بن گئے، میری ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ یہ بھی بدترین فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ چاروں ائمہ کی تقلید نہیں کرتے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اہل حدیث ہو جاؤ، آپ مسلم ہو جاؤ جو قرآن کہتا ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ انا من المسلمین، میں مسلم ہوں، مومن ہوں۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس قرآن سے پہلے بھی، اس قرآن میں بھی یہی نام رکھا ہے۔ تو ہمیں مسلم بننا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، وہ مسلم تھے، انہوں نے کبھی اہل حدیث نام بھی انہوں نے، صحابہ نے اور اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا، نہ یہ سارے نام۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ سارے نام تو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں، یہ تو بعد میں آئے ہیں، خلف کے، اسواء الخلف، جب فتنے اٹھنا شروع ہوئے، جب یہ سارے نام آئے ہیں، تو اس سارے ناموں کو چھوڑ دو۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان ناموں کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ما نزل اللہ، دوسری آیت، کوئی دلیل نہیں اتاری کہ نام تم رکھو اور ان ناموں میں بٹو، اور اس بٹنے کے بعد ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ڈالو، اختلاف کرو، اور امت کو اتنے سارے 72 سے زیادہ فرقوں میں بانٹ دو۔ پاکستان میں 500 سے زیادہ بن چکے ہیں، انڈیا میں کم ہے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تو شرک، ان الشرک لظلم عظیم، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہارون علیہ السلام قوم کو سنبھال رہے، گوسالہ پرستی، بچڑے کی پوجا، شرک میں مبتلا ہو گئے، غیر اللہ کے سجدے، ایک سونے چاندی کے بنائے ہوئے مجسمے کے سجدے میں مبتلا ہو گئے۔ تو انہوں نے چاہتے تو اس چیز کو سختی سے روکتے تو 2 فرقے بن جاتے، تو 2 فرقے نہ بننے کے لیے وقتی طور پر شرک کو برداشت کیا انہوں نے۔ اور جب حضرت موسیٰ آئے تو
تو صاف کہا ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اگر میں بہت سختی کرتا تو ایک فرقہ میری مان لیتا اور ایک گوسالہ پرستی میں رہتا، پھر تم آنے کے بعد بھی یہ دو فرقے ختم نہیں ہوتے۔ تو پہلے ہی دھڑا، پہلے ہی فرقہ اسلام میں جو بننے کی اتنی سخت تردید ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام فرقہ بندی کو اتنا برا سمجھتے تھے شرک سے زیادہ۔ قرآن کی اور آیتیں دیکھ سکتے، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، تم آ کے کہتے ہارون بھائی علیہ السلام تم نے میری قوم کو تفرقہ بازی میں دو فرقوں میں بانٹ دیا، اور آج تو فرقوں میں بٹنا کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے ہیں، فرقے در فرقے، ہاں مسلکوں کے اندر بھی سارے فرقے بنتے جا رہے ہیں، اہل حدیثوں میں بھی فرقے بنتے جا رہے ہیں، شیعوں میں فرقے بنتے جا رہے ہیں، ABCD الفابیٹ ختم ہو جائیں گے، اتنے فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ ما انا علیہ واصحابی، جو مسلم ہوگا ہوا سماکم المسلمین، وہی نجات پر ہوگا۔ اللہ ہمیں مسلم بننے کی توفیق دے اور ان سارے ناموں سے اللہ ہمیں دور کر دے، اور اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ کی کتاب کی اطاعت، صحیح احادیث کی اطاعت، صحابہ و تابعین میں سے جو مخلصین تھے انہوں نے اللہ کے لیے ہمیں بتایا، تو ان کی اتباع صرف اس لیے کہ انہوں نے صحیح بتایا، اور ان کے نام سے کوئی جماعت گروہ مسلک نہیں بنانا ہے، ان کی اتباع اسی حد تک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔